قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، اب ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والے۔ دوستو ایک دفعہ پھر پاکستان پر کڑا وقت آن پہنچا اور یقین کریں یہ پہلے سے زیادہ مشکل صورتحال پاکستان کے لیے بننے جا رہی ہے، کیونکہ اب کی بار پاکستان امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ براہ راست پنگا لینے لگا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ امریکہ پاکستان پر حملہ آور ہونے لگا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ دوستو آج کی ویڈیو لازمی مکمل سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان پر آئندہ کون سے بڑے حملے ہونے جا رہے ہیں۔ اس پورے کھیل میں چین، روس، ترکی کا کیا کردار ہوگا؟ کیا پاکستان امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ٹکر لے پائے گا؟ آئیے آپ کو خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو اس وقت آپ پاکستان کے بکاؤ میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبریں سن رہے ہوں گے کہ پاکستان امریکہ کو اپنی زمین اور فضائی حدود استعمال کروانے کے لیے گروی رکھ چکا ہے، جس کے عوض پاکستان کو اربوں ڈالرز مل رہے ہیں۔ تو جناب جیسا کہ میں نے کہا، یہ ہمارے چند ایک بکاؤ میڈیا اور صحافی ہیں جو اس قسم کا غلط پروپیگنڈا ہماری پاک فوج کے خلاف ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو جناب حقیقت یہ نہیں بلکہ حقیقت اس سے بڑھ کر انتہائی زبردست ہے۔ دوستو پاکستان امریکہ کو نہیں بلکہ چین اور روس کی مدد سے دنیا کی جدید ترین ملٹری ایئر بیس صوبہ بلوچستان میں قائم کرنے جا رہا ہے، اور یہ ایئر بیس نہ صرف کشمیر کی حفاظت بلکہ پورے خطے پر نظر رکھنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ ہم ایئر بیس ضرور بنا رہے ہیں لیکن امریکیوں کے لیے نہیں بلکہ چین اور روس کے ساتھ مل کر ایک ایسی ایئر بیس بنا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کی حفاظت کے ساتھ کشمیر اور بھارت جیسے مکار ملک سے نمٹنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی ایئر بیسز ڈر اور ڈالر کی وجہ سے دے دی ہیں تو جناب ایسا اب ممکن نہیں۔ نہ تو پاکستان اب کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے۔ وہ دور گئے، اب پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا راج پوری دنیا پر چل رہا ہے اور یہ بڑا زبردست ہے۔ آج سے پہلے پاکستان ہمیشہ دوسرے ممالک کے چنگل میں پھنسا رہتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے دیر آیا درست آیا۔ آج پاکستان امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کو نہیں دے گا۔ اس کے لیے پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کی پہلے ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ISI چیف، پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ بھی شامل تھے۔ اس ملاقات کے اگلے ہی روز کور کمانڈر کانفرنس کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمانڈرز لیول کی اس میٹنگ میں یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے پاک فوج ہائی الرٹ رہے، کیونکہ امریکہ جیسی سپر پاور کی مرضی کے خلاف جا کر اس کو دو ٹوک جواب دینا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ اب آپ دیکھیں گے افغانستان کی سرحدوں سے پاکستان پر حملے ہوں گے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے کروانے کی ایک دفعہ پھر کوششیں تیز کی جائیں گی، مطلب ایک دفعہ پھر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو ایک بات بڑی کلیئر ہے، امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چین کے بلاک میں شامل ہو اور چین کے گیم چینجر سی پیک کا حصہ بنا رہے۔ آپ یقین کریں امریکہ پاکستان کی عسکری اور سول قیادت کو یہ پیغام متواتر بھجواتا رہا ہے کہ تم جتنا پیسہ سی پیک سے کماؤ گے اس سے زیادہ پیسہ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، امریکی پابندیوں اور ڈکٹیشن سے آزاد ہو، اور اب بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ امریکہ کی نظریں پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک پر ہیں، جس کے لیے وہ خطے میں موجودگی چاہتا ہے۔ افغانستان سے تو طالبان نے مار مار کر ان امریکی اور نیٹو فورسز کا بھڑکس نکال دیا ہے، اب آ جا کر وہ بہانہ بنا کر پاکستان میں ملٹری ایئر بیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے پر نظر رکھی جائے، اور سب سے بڑھ کر افغانستان میں موجود اربوں کے قدرتی ذخائر پر بھی نظر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ چین افغان طالبان کو آفر دے چکا ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو چین افغانستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں
امریکہ کو تکلیف کیا ہے۔ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں علیحدہ امریکیوں اور یہودی فورسز کو مار پٹ رہی ہے۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں بھی کوئی نہیں سن رہا، چاہے ایران ہو یا شام، فلسطین ہو یا حماس۔ عرب خلیجی ممالک بھی آج امریکہ سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو یوں امریکہ کی مشرق وسطیٰ سے ایک ایک کر کے چھٹی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ذریعے فلسطین پر حملہ کر کے صرف یہ دیکھا تھا کہ رد عمل امریکہ کے خلاف کیا کیا مل سکتا ہے، لیکن ایسا تباہ کن رد عمل امریکہ کو دیکھنے کو ملا کہ دن میں تارے نظر آنے لگ گئے۔ اب ایسا ہی کچھ افغانستان میں بھی امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بیچارہ مارا پھر رہا ہے کہ کوئی تو ہمیں محفوظ ٹھکانہ دے رہنے کے لیے۔ ایک پاکستان بچا تھا جس نے امریکہ کو انکار کر کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ اس وقت افغان طالبان مقبوضہ افغانستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوستو اس وقت افغان طالبان مقبوضہ افغانستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مقبوضہ کشمیر فلسطین کے بعد اب مقبوضہ افغانستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے، اب اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے افغان جنگجوؤں نے ذمہ داری لے لی ہے۔ دوستو پاکستان کور کمانڈر کانفرنس میں افغانستان میں فائرنگ کے واقعات اور دہشت گردوں کے دوبارہ منظم ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے امید ظاہر کی گئی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ایسی صورتحال میں جب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء ہونے جا رہا ہے جو امریکہ کی طرح افغانستان کے قدرتی وسائل پر نظر رکھے بیٹھا ہے، افغانستان سے نکلنے پر امریکہ اور بھارت دونوں کا نقصان ہے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان چین کا گیم چینجر منصوبہ شروع ہونا ہے، جس کے لیے اب پاکستان کسی بھی ملک سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی دہشت گرد بھارتی عناصر۔ جو کوئی بھی پاکستان کے اس گیم چینجر منصوبے کے راستے میں رکاوٹ حائل کرے گا، اسے پاکستان چین اور روس جیسی طاقت سے ٹکرانا ہوگا۔ ایئر بیسز دینا تو دور کی بات، پاکستان 1 انچ زمین بھی کسی دوسرے ملک کو نہیں دے گا۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔